دوستو، عند اللہ کے پاس ہر ایک چیز کو جانا ہے۔ عند اللہ اللہ کے پاس ہر ایک چیز کو جانا ہے، چاہے انسان ہوا، چاہے جانور ہوا، چاہے حیوان ہوا، جنات ہوا، کوئی چیز دنیا باقی نہیں رہے گی، سب کو جانا ہے۔ عند اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن یہ دعا پڑھتے ہوئے لوگ گھبراتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے چونک جاتے ہیں، ان کو عجیب سا لگتا ہے، کیونکہ یہ دعا مصیبت کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، واپس جانا ہے۔ راجعون یعنی کہ واپس، جس کے پاس اللہ تعالیٰ کے پاس۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم ہماری اولاد اور ہمارے آنے والی ان کی اولاد، کوئی نہیں بچے گا، سب کو جانا ہے۔ لیکن یہی الفاظ، یہی دعا ہم نہیں پڑھتے، گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں، نہ جانے کیوں ڈرتے ہیں۔ اس کو عام طریقے سے پڑھیے، بخوشی پڑھیے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس عند اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے لیے بالکل تیاری کر کے رکھیے۔ اس کے بارے میں آپ بچ نہیں سکتے۔ اچھا عمل کریے اور تیاری کریے جانے کے لیے، انشاءاللہ جنت ملے گی۔ ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر اٹل رہیں گے تو جنت ملے گی۔ اللہ کے راستے سے بھٹک جائیں گے تو پھر اللہ ہی تعالیٰ جانتا ہے کیا ملے گی۔ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اس پر ہم کو عمل کرنا ہے، قرآن پاک پر، اور اس پر چلنا ہے، اور وہی چیز اپنی اولاد کو سکھانا ہے۔ قرآن، دینیات کی ایک کتاب آتی ہے، دوست چھوٹی سی ہوتی ہے، سارا طریقہ دین پہ چلنے کا، سارا طریقہ اس میں لکھا ہوا ہے، سارے فرض، واجب، سنت اور سارے طریقے، اسلامی طریقے کا سارا نظام سب لکھا ہوا ہے۔ دینیات سکھائیے، قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث پڑھائیے۔ اگر ہمارا بچہ حدیث پڑھا ہوگا، قرآن پڑھا ہوگا، تو وہ اپنے آنے والی نسل کو پڑھا سکتا ہے۔ ورنہ قربانی کرتے وقت وہ سوچے گا کہ میں کیسے نیت پہنچاؤں، عقیقہ کرتے ہوئے سوچے گا کہ میں کس طرح کے عقیقہ کروں، کیا پڑھوں۔ وہ بھٹکے گا، وہ تلاش کرے گا کسی پڑھنے والے کے لیے۔ خدا نہ خواستہ کسی کا انتقال ہو گیا، اگر کوئی جنازے کی نماز پڑھانے والا نہیں ہے تو بہت مشکل ہوگا اس وقت، اور میت زیادہ دیر تک روکی نہیں جا سکتی۔ اگر آپ ہماری آنے والی اولاد اگر پڑھے رہے گی، قرآن پڑھے رہے گی، دینیات پڑھے رہے گی، تو جنازے کی نماز بآسانی سے پڑھا سکتے ہیں۔ اور اس میں حصہ لینا چاہیے، جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے طریقہ سیکھنا چاہیے، جنازے کی نماز کس طریقے سے پڑھے۔ کتنے لوگ کو ابھی تک جنازے کی نماز جو پڑھنے جاتے ہیں، پڑھانے کے بعد چھوڑیے، جو پڑھنے جاتے ہیں ان کو جنازے کی نماز مکمل یاد نہیں ہے۔ اور یہ جنازے کی جو دعا ہوتی ہے اس کو یاد کرنا چاہیے۔ باقی نماز تو ہو جاتی ہے امام کے پیچھے، لیکن جنازے کی نماز امام کے پیچھے خود جنازہ پڑھنے والوں کو یاد کرنا چاہیے، تب نماز ہوگی جنازہ کی۔ اور بہت بڑی دعا نہیں ہے، بہت چھوٹی سی دعا ہے۔ بس سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد پھر آخری تکبیر کے بعد یہ دعا ہے، تیسری تکبیر بعد، اللہم لحیتنا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و انسانا۔ دوستو بہت چھوٹی سی دعا ہے، اس کو یاد کریے، طریقہ سکھائیے، قرآن پڑھانے کے ساتھ ساتھ دینیات سکھائیے، تاکہ ہم اچھے پکے دین کے سپاہی بن سکے، کسی کے محتاج نہ رہے، کسی کی محتاجی نہ رہے کہ ہم کیا کریں، مسائل خود جانیے۔ ہم ان پڑھ کیوں بنے، جاہل کیوں بنے، کتنا سارا پیسہ خرچ کرتے ہیں انگریزی پڑھانے میں۔
اور بڑے بڑے اسکولوں میں پہلے آپ دینیات کو مضبوط کریے اپنے اندر، اپنے بچوں کے اندر،